اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بہت سے ممالک فتح ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے مسلسل فتوحات کے دروازے کھل گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کا مشورہ ہوا کہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ضعیف ہو گئے ہیں، لیکن ان کی زندگی بہت محنت طلب اور مشقت والی ہے۔ انہیں چاہیے کہ اچھا کھائیں، اچھا لباس پہنیں اور کوئی خادم رکھ لیں جو کھانا پکایا کرے اور آپ کے لباس اور آرام کا خیال رکھے۔ اس مشورے میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ شریک تھے۔ سوال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کون کرے؟ طے یہ ہوا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہنا چاہیے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور ام المؤمنین ہیں۔ یہ صحابہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین کو اب اتنی مشقت اٹھانے کے بجائے آرام کرنا چاہیے، اس لیے آپ ان سے بات کیجئے تو ہمارا نام ذکر کر دیں، اور اگر نہ مانے تو ہمارا نام ظاہر نہ کیجیے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، بابا جان، آپ ضعیف ہو چکے ہیں، آپ خادم رکھ لیں جو آپ کے لیے کھانا پکایا کرے اور آپ اچھا لباس زیب تن فرما لیا کریں، کیونکہ آپ کے پاس دور دور سے وفد آتے ہیں، اور آرام بھی فرمایا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حفصہ، یہ بات تمہیں کس نے کہی؟ حضرت حفصہ نے عرض کیا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ بات مانیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے حفصہ، گھر والوں کو خبر ہوتی ہے کہ گھر کا کیا حال ہے۔ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ انہیں فقر پر فخر تھا۔ اے حفصہ، تمہیں یاد ہے کہ تم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹی سی میز پر کھانا رکھ دیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے اسے ناپسند فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میں میز پر نہیں کھاؤں گا۔ پھر آپ نے کھانا
نیچے رکھ کر تناول فرمایا۔ اور حفصہ، تمہیں یاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا تھا جسے وہ دھو کر پہنتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ابھی وہ خشک نہیں ہوتا تھا تو نماز کا وقت ہو جاتا تھا، اور بلال آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، اور آپ انتظار فرماتے رہتے تھے یہاں تک کہ جوڑا خشک ہو جاتا تھا تو اس کو پہن کر جاتے تھے۔ اے حفصہ، تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ تمہارے گھر میں ایک ٹاٹ تھا جسے تم دوہرا کر کے بچھاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی خاطر ایک رات تم نے اسے چوہرا کر کے بچھا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حفصہ، اس ٹاٹ کو دوہرا کر دو، اس نے رات کو مجھے قیام سے روک دیا ہے۔ اے حفصہ، تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چادریں ہدیہ بھیجی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر کو کانٹوں سے سیا اور گانٹھا اور پھر اس کو پہن کر نماز پڑھائی تھی۔ اے حفصہ، گھر والے تو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا۔ داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ حضرت حفصہ بھی آبدیدہ ہو گئیں۔ دونوں کے رونے کی وجہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حفصہ، سن لو، میری مثال اور میرے ساتھیوں کی مثال ایسی ہے جیسے 3 مسافر اور راہی ہیں، ان میں سے ایک اٹھا اور ایک راستے پر منزل کو چلا اور چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچ گیا، پھر دوسرا اٹھا، منزل کو چلا اور وہ بھی چلتے چلتے منزل مقصود پر پہنچ گیا، اور اب تیسرے کی باری ہے اور تیسرا میں ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اپنے نفس کو مجاہدے پر رکھوں گا اور دنیا کی لذتوں سے ہٹ کر چلوں گا یہاں تک کہ میں اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں۔ اگر میں نے اپنے راستے کو جدا کر دیا تو میں اپنے ساتھیوں سے نہیں مل سکتا۔ میں اسی طرح چلوں گا اور منزل کو پا لوں گا۔